2009 میں ایک ایکٹ بنا، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009، جس کو کہا جاتا ہے RTE ایکٹ۔ اس ایکٹ میں لازم کیا گیا اس ملک کے ہر تعلیمی ادارے کو کہ آپ کو سرکار سے منظوری لینا آپ کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ منظوری نہیں لیتے ہو تو آپ مدرسہ چلانے کے لیے یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ چلانے کے لیے آپ کو اختیار نہیں ہوگا۔ اس RTE ایکٹ میں آ گیا، وہ پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا، لوک سبھا راجیہ سبھا سے پاس ہو کر کے وہ ایکٹ بن گیا۔ اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت کھڑی ہوئی، کانگریس کی گورنمنٹ تھی، اور ہم نے کانگریس سے کہا کہ صاحب آپ نے اس میں مدرسوں کو کیوں شامل کر دیا؟ مدرسوں کو تو آئین ہند ڈائریکٹلی پروٹیکٹ کرتا ہے، اختیار دیتا ہے، آپ نے RTE میں مدرسوں کو کیوں شامل کر دیا؟ کانگریس نے کہا بھئی ہم مدرسوں کو نہیں چھوئیں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن آپ کی قیادت جانتی تھی کہ کانگریس پٹا لکھوا کے تھوڑی آئی ہے کہ 100 سال حکومت میں رہے گی۔ آپ کہہ رہے ہو ہم کیوں مانے؟ نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، 2014 میں چلے گئے اور ابھی پتہ نہیں ہے، دلی کی کرسی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ زبانی جمع خرچ سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو علماء نے کہا، جمعیت نے کہا نہیں بھیا اس میں امینڈمنٹ کرو، RTE میں ترمیم کرو، پارلیمنٹ میں لاؤ اور اعلان کرو کہ اس سے مدارس کو باہر کیا گیا۔ لمبی بحث اور جد و جہد کے بعد 2012 میں پارلیمنٹ نے RTE ایکٹ میں ترمیم کی، اور ترمیم کر کے مدارس کو اور گروکل کو RTE سے باہر کر دیا۔ اس میں اضافہ کیا گیا نتھنگ کنٹینٹ شیل اپلائی ٹو مدرساز اینڈ ویدک پاٹھشالاز۔ اس ایکٹ کی کوئی بھی دفعہ، کوئی بھی شرط مدرسوں پر اور ویدک پاٹھشالاؤں پر لاگو نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ نے ترمیم کی 2012 میں RTE کے اندر۔ بہت بڑی جیت ہوئی، جمعیت کی جیت ہوئی، مدارس کے لوگوں کی جیت ہوئی۔ اب ادھر وہ ترمیم ہوئی اور وہی ذہن جو آج اس ملک کی کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے، وہ ذہن اٹھا اور فوراً سپریم کورٹ چلا گیا۔ کہا صاحب آرٹیکل 15 کا وائلیشن ہے یہ ترمیم، آرٹیکل 21 کا وائلیشن ہے یہ ترمیم۔ RTE ایکٹ سے مدرسوں کو نکالنا اس دیش کے کانسٹیٹیوشن کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، اس لیے سپریم کورٹ اس ترمیم کو رد کرے اور مدرسوں کو واپس RTE میں شامل کر دے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے اس پر لمبی بحث کی اور 2014 میں 5 ججوں کی بینچ نے برماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا، 5 ججوں کی بینچ نے یہ کہا کہ RTE ایکٹ سے مدرسوں کو نکالنا یہ سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے، بلکہ اس ملک کی آئین میں اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ پارلیمنٹ نے بھی امینڈمنٹ کر دیا، پھر سپریم کورٹ نے مہر لگا دی کہ بھیا ہم RTE میں آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی علماء کی جیت تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار بدلی، حالات بدلے، اور 2023 میں سب سے پہلے اتر پردیش کے 17 ضلعوں میں اسی RTE کو بنیاد بنا کر کے مدرسوں کو نوٹس بھیجے گئے۔ آج بھی ہردوئی میں، آج کی بات بتا رہا ہوں، ہردوئی میں، سیتا پور میں اور لونی میں
ابھی میں بات کرتا ہوا آیا ہوں، تینوں ضلعوں میں پھر RTE کو بنیاد بنا کر مدرسوں کو نوٹس بھیجے گئے۔ ہم نے سب سے کہا گھبراؤ مت، ابھی جمعیت کی قیادت زندہ ہے، آپ پریشان مت ہو، ہم گاؤں میں چھپر میں چلنے والے مدرسے کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد صاحب 2023 سے لے کر کے چلوں، ہم لوگوں نے ایک لیٹر تیار کیا، ہم نے کہا بھیا RTE میں تو ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا 3 دن کا وقت ہے، مدرسے کو بند کر دو، نہیں 1 لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا۔ جب ہم لوگوں نے جواب دیا، آپ کو حیرت ہوگی، بیسک شکشا ادھیکاری نے 3 دن سے پہلے ایک دوسرا لیٹر جاری کیا جس میں اپنے پہلے لیٹر کے رد ہونے کا اعلان کر دیا۔ چونکہ RTE ایکٹ میں بھی استثناء ہے مدرسوں کا، اور سپریم کورٹ کا بھی، ہم نے اس سے کہا بھیا کنٹمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ درج کر دیں گے تمہارے اوپر، مان ہانی کا، توہین عدالت کا۔ جب عدالت نے بھی مہر لگا دی ہے، تم RTE پر کیسے نوٹس دے سکتے ہو؟ چنانچہ اس وقت 35 مدارس کو ہم لوگوں نے ریلیف دلائی اور مدرسے دوبارہ کھل گئے۔ اس میں کھتولی کا، مظفر نگر کا، امیٹھی کا، رائے بریلی کا، کئی مدارس شامل تھے۔ اس کے بعد پھر اب دیکھو رخ کو بدل دیا گیا۔ ان کو معلوم تھا کہ بھیا اب RTE میں تو مدرسے آتے نہیں ہیں، تو اب یہ لائے NCPCR۔ NCPCR کا مطلب ہے، اگر آپ دیکھیں گے صاحب، راشٹریہ بال ادھیکار سنرکشن آیوگ، NCPCR کے انہوں نے نوٹس بھیجے، اور وہ تو آپ کے ضلع میں بھی آئے پچھلے سال، اور نہ جانے 800 سے زائد مدارس کو تریپورہ میں، اتر پردیش میں، جھارکھنڈ میں، بہار میں، راجستھان اور ہریانہ میں انہوں نے نوٹس بھیجے۔ ہم لوگوں نے دوبارہ کام شروع کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھیا صبح میں آپ مدرسے نہیں پڑھا سکتے، صبح میں آپ اسکول بھیجو، شام میں پڑھاؤ۔ تو ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ بھیا ہم کیا پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے، وہ سرکار طے کرے گی یا ہم طے کریں گے؟ بھائی مجھے کیا پڑھنا ہے، میرا کام ہے نا یہ۔ رائٹ ٹو چوائس کیا کانسٹیٹیوشن کی سول نہیں ہے؟ کیا اس دیش میں فریڈم نہیں ہے؟ آرٹیکل 21 نہیں ہے، آرٹیکل 14 نہیں ہے، 25 نہیں ہے؟ آپ طے کرو گے ہمیں کیا پڑھانا ہے، یہ ہم طے کریں گے؟ اگر آپ طے کرو گے تو اعلان کرو کہ بھارت آج بھی غلام ہے، آزاد نہیں ہوا ہے۔ اگر آزاد ہے تو مجھے آزادی ہونی چاہیے، مجھے کیا پہننا ہے، مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا پڑھنا ہے، یہ میرا کام ہے، سرکار کا نہیں ہے۔ اور پوری تیاری کے ساتھ ہم لوگ سپریم کورٹ گئے، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی قیادت میں، اور DY چندرچوڑ جی جو اس وقت چیف جسٹس تھے انڈیا کے، ان کی کورٹ میں ہمارا معاملہ آیا، اور 21/10/2024 کو DY چندرچوڑ جی نے اس طرح کے NCPCR کے سبھی نوٹسز کو اسٹے کر دیا۔ یہ دیکھو، یہ آرڈر کی کاپی ہے۔ 21/10/2024 کو بھارت کے چیف جسٹس نے NCPCR کے سبھی ریاستوں میں اس طرح کے نوٹسز کو اسٹے کر دیا۔ کہا بھائی آپ مدرسوں سے جا کر کے یہ نہیں پوچھ سکتے ہو کہ آپ نے مانیتا کہاں سے لی ہے، اور نہیں لی ہے تو کیوں نہیں لی۔ اس کے بعد مزیدار چیز ہوئی، جب یہ اسٹے آرڈر ہو گیا تو اتر پردیش گورنمنٹ نے 20/12/2024 کو، یہ وشیش سچو ہے اتر پردیش سرکار کا لیٹر ہے، یہ آپ لوگ رکھیے گا، میں مولانا صاحب کو دے دوں گا۔ یہ لیٹر UP گورنمنٹ کے وشیش سچو نے جاری کیا، سبھی DMO کے نام،
جتنے بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں ضلع ادھیکاری، اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ماننیय اچتم نیایالے میں یوجت ریٹ یاچیکا سول سنکھیا 660 2024 جمعیت علماء ہند بنام راشٹریہ بال ادھیکار سنرکشن آیوگ NCPCR، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سمبندھ میں مجھے یہ کہنے کا نردیش ہوا ہے کہ کرپیا ماننیय اچتم نیایالے کے آدیش دناک 21/10/2024 کے متعلق شاسن کی پتر سنکھیا فلاں فلاں سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پچھلے لیٹر پر کارروائی کرنے سے تتکال روک دیا جاتا ہے۔ یہ یو پی گورنمنٹ کا لیٹر ہے۔ اتر پردیش سرکار سبھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کہہ رہی ہے کہ بھیا آپ مانیتا والا مسئلہ چھوڑ دو، وہ سپریم کورٹ میں اسٹے ہے، اس کے گراؤنڈ پر آپ کسی مدرسے کو بند نہیں کر سکتے۔ پھر آپ آگے بڑھیے، اس کے بعد انہوں نے اتراکھنڈ میں بند کر دیا، حالانکہ اتراکھنڈ بھی پارٹی ہے۔ اتراکھنڈ میں ہم لوگ لڑی رہے تھے، معلوم ہوا صاحب وہ بستی، شراوستی، مہاراج گنج میں سب جگہ بند کر دیا، اور یہی پوچھا کہ مانیتا ہے یا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یو پی میں بند کیا تو ہم ہائی کورٹ چلے گئے، اور ہائی کورٹ نے ابھی بالکل 23/7/2025 کو، یہ دیکھو الہ آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ مدرسہ ہے مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم فرقانیہ، اس مدرسے کو جمعیت علماء ہند نے قانونی مدد دی الہ آباد ہائی کورٹ میں، اور الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ پیرا 2 میں 20 منٹ یو پی گورنمنٹ ناک رگڑتی رہی ہائی کورٹ میں کہ صاحب مانیتا نہیں ہے، مانیتا نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بھیا مانیتا کے گراؤنڈ پر مدرسے کو سیل نہیں کر سکتے، چونکہ یہ میٹر سپریم کورٹ میں اسٹے ہے۔ جب سپریم کورٹ میں اسٹے ہے تو پھر آپ مانیتا کے گراؤنڈ پر مدرسوں کو کیوں بند کر سکتے ہو؟ اور اس نے کہا مدرسے والوں سے کہ آپ ڈی ایم کو لیٹر لکھو، اور ڈی ایم کو کہا 3 ہفتے کے اندر جواب دو کہ تم نے مدرسے کو کس وجہ سے سیل کیا۔ ان حالات میں یہ جمعیت علماء ہند کی عظیم قربانی۔ اب صاحب یہ تو آپ کا آئینی انفراسٹرکچر ہے جس میں آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا، اور بنیاد وہی ہے آرٹیکل 29 اور 30 جو میں نے بتایا تھا پہلے کہ آپ کے علماء نے سمویدھان میں اس کو شامل کرایا، فنڈامنٹل رائٹ بنایا، مولک ادھیکار بنایا کہ صاحب آپ ان ادھیکاروں سے ہمیں ونچت نہیں کر سکتے۔